بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا سبق ہمارا ہے تقریب نوابی کا النوع الثالث وعشرون، 23ویں نوع، اور اس میں راوی کے متعلق کس راوی کی روایت قبول کی جائے گی اور کس کی رد۔ تو رد و قبول کے اعتبار سے آج کی یہ فصل ہے، اور اس فصل میں اصلاً 13 مسائل اور طبعاً 15 مسائل جو ہے وہ علامہ نووی امام نووی نے بیان فرمائے۔ تو اس کا نام رکھا ہے صفت من تقبل روایتہ وما یتعلق به، کہ یہ فصل ان راویوں کے بارے میں ہے کہ جن راویوں کی روایتوں کو قبول کیا جائے گا اور ان سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں، اور جن کی روایتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا وہ بھی ضمناً اسی میں آئیں گے۔ جیسے شارح جو ہیں امام سخاوی، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ نوع ثالث و عشرون صفات اے معرفت صفات، یعنی ایسی صفات کی معرفت حاصل کرنا کہ جن صفات کی وجہ سے راوی کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے اور بعض راویوں کی روایتوں کو رد کیا جاتا ہے، اور جو ان سے متعلق ہیں جرح و تعدیل، یہ سارے بیان ہوں گے۔ تو اس میں 13 مسائل ہیں اصالتاً، اور 2 مسائل جو ہے وہ اس میں ایکسٹرا کر کے 15 کر دیے، تو 15 مسائل جو ہے وہ یہاں پر اس میں بیان کیے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں صفات من تقبل رواته وما يتعلق به وفيه مسائل، کہ ان راویوں کی صفات کی معرفت حاصل کرنا جن کی روایتوں کو قبول کیا جائے گا یا جن کی روایتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو ان کے متعلق جرح و تعدیل ہے اس کے متعلق یہ فصل ہے، اور اس میں کچھ مسائل ہیں 13 یا 15۔ ان میں سے پہلا مسئلہ ہے احداہا، ان میں سے پہلا مسئلہ ہے راوی کا عادل و ضابط ہونا۔ تو فرماتے ہیں اجمع الجماہیر من ائمۃ الحدیث والفقہ، جمہور ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ نے اس پر اجماع کیا انہ یشترط فیہ، کہ روایت حدیث کے لیے، راوی حدیث کے لیے یہ شرط کیا گیا ہے، راوی حدیث کے لیے شرط کیا گیا ہے کہ ان یکون عدلا ضابطا، کہ وہ عادل ہو اور ضابط ہو، بان یکون مسلما بالغا عاقلا سلیما من اسباب الفسق و خوارم المروءۃ، کہ وہ مسلمان ہو، راوی غیر مسلم کی روایت قبول نہیں ہے، بالغ ہو، نابالغ کی روایت قابل قبول نہیں ہے، عاقل ہو، مجنون بچے کی اور پاگل کی روایت قبول نہیں ہے، اور اسباب فسق سے بچتا ہو، سالم ہو، اور خلاف مروت باتوں سے بھی اجتناب کرتا ہو۔ تو یہ 5 باتیں جو ہے وہ اس کے عدالت سے متعلق ہیں، یعنی یہ 5 چیزیں جب ہوں گی اس کو عادل کہا جائے گا۔ عادل راوی کے لیے مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، اور اسباب فسق سے سالم ہونا، سلامت ہونا، اور خلاف مروت باتوں سے اجتناب کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ روایت عدل جو ہے نا، عادل ہونا، روایت اور شہادت گواہی دونوں میں ضروری ہے۔ گواہی بھی عادل کی قبول کی جائے گی اور روایت بھی عادل کی قبول کی جائے گی۔
اب اس عادل کی تعریف جو ہے وہ کی ہے کہ مسلمان ہو، اس پر اجماع ہے پہلی شرط، بالغ ہو، اس پر اکثر ہیں اور یہی اصح ہے، اکثر اسی پر ہیں اور یہی اصح قول ہے، اس لیے کہ بلوغ ہی سے بندہ مکلف بنتا ہے، اور جو ہے وہ سبھی یہ ممیز وغیرہ کی روایتوں کو جو قبول کیا گیا ہے، اس کی وجہ پر انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے، تو مختار قول یہی ہے کہ وہ بالغ ہو، پھر عاقل ہو، یہ بھی اجماع ہے، تو پہلی بات مسلمان ہونا یہ بھی اجماع ہے، اور تیسری کہ عاقل ہو یہ بھی اجماع ہے۔ بالغ ہونے میں جو ہے وہ اکثر کا قول لیا گیا ہے کہ اکثر کے نزدیک جو ہے وہ بالغ ہونا ضروری ہے، اور یہی اصح قول ہے۔ تو عاقل ہو مطلب مجنون نہ ہو، چاہے اس کا جنون مطبق ہو یا غیر مطبق ہو، یعنی ہمیشہ ہو یا کبھی کبھی اسے افاقہ بھی ہوتا ہو، دونوں صورتوں میں مجنون اور پاگل کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ سالم ہو اسباب فسق سے، یعنی نہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اور نہ صغیرہ پر مصر ہو، ٹھیک ہے، اگر کبیرہ نہیں کرتا لیکن صغیرہ پر ڈٹا ہوا ہے تو وہ بھی عادل نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ تھی، چار یہ ہو گئی، پانچویں تھی کہ خوار مربت، وہ باتیں نہ کرے، یعنی ایسی چیزیں جو اس کے مربت کے خلاف ہیں ان سے وہ اجتناب کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ فلا یکون شحیحا بمالہ وجاہہ، کہ ایسے کام جو شرعاً عرفاً جو ہے وہ مروت کے خلاف سمجھے جاتے ہیں وہ نہ کرے، مال و جاہ میں بخیل نہ ہو، شحیح نہ ہو، کاشفاً لرأسہ بین الناس، یمشی حافیاً نہ ہو، ننگے سر لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا، اور جو ہے وہ ننگے پاؤں چلنا، یہ چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جو اس کے مروت کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہر علاقے میں جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، تو جو لوگوں کا عرف ہے، عرف اور رواج کے خلاف جو ہے وہ جو باتیں کرے گا اس کو جو ہے وہ خلاف مروت کہا جائے گا۔ اسی طرح بعض نے جو ہے وہ لکھا ہے راستے میں پیشاب کے لیے بیٹھ جانا، راستے میں چلتے پھرتے کھانا، اوباش لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ بھی خلاف مروت۔ اب حریت اور آزاد ہونا، یہ دونوں عادل ہونے کے لیے شرط نہیں ہے بالاتفاق، جیسا کہ خطیب بغدادی نے صراحت کی ہے کہ غلام کے بارے میں کہ بل اجاز شہادتہ جماعت من السلف، کہ اسلاف نے نہ صرف غلام کی روایت کو قبول کیا کہ بلکہ بعض اسلاف نے اس کی شہادت کو بھی قبول کیا ہے، جبکہ صاحب حاوی القدسی نے امام اعظم سے ایک روایت لی ہے کہ عورت کی روایت منع ہے سوائے حضرت عائشہ الصدیقہ اور حضرت ام سلمہ کے، تو یہ ایک روایت ہوگی، اس پر مذہب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں جو تھیں وہ عدل کے متعلق تھی، ٹھیک ہے، کہ راوی عادل ہو۔ اور اب آگے اس کے بعد جو ہے وہ اگلی چیزیں جو ہوں گی وہ اس کے ضبط کے متعلق ہوں گی۔ متیقظ ہو، بیدار مغز ہو، حافظ ہو، ان حدث من حفظہ، اگر وہ زبانی روایت بیان کرتا ہے تو اس روایت کا وہ حافظ ہو، ضابطاً، اور ضابط ہو لکتاب ہی، اپنی کتاب کا، ان حدث منہ، اگر وہ اس کتاب سے بیان کرتا ہے۔ تو اگر کتاب سے حدیث بیان کرے تو اپنی کتاب کو کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، اس کی نگہداشت کرنے والا بھی ہو۔ عالماً بما یحیل المعنی ان روا بھی، اگر وہ روایت بالمعنی کر رہا ہے تو روایت بالمعنی کے کا وہ عالم بھی ہو، اس کا اسے علم بھی ہو، یعنی کہ معنی کو کن الفاظ کو کن معنی کی طرف چینج کیا جاتا ہے، تو روایت بالمعنی کرتا ہو تو ان باتوں کو جانتا ہو
جن سے معنی بدلتے ہیں، عالماً بما یحیل المعنی ان روابی، تو یہ اس کے جو ہے وہ ضابط ہونے کی صفات ہیں۔ ضبط کو بیان کرتے ہیں، پہلا یہ کہ متیقظ ہو، غافل نہ ہو، غیر مغفل، ٹھیک ہے، لا یمیز الصواب من الخطا، جو درستگی اور خطا میں کوئی فرق نہیں کرتا، بل یرفع الوقوف ویصل المرسل ویصحف الروات وهو لا یشرع، یعنی جو موقوف کو مرفوع بنا دے، متصل کو مرسل کو متصل کر دے، یہ ایسا نہ ہو۔ حافظ ہو اپنی مروی روایتوں کا، کہ جب چاہے انہیں استحضار کرنا چاہے تو اس کے لیے ممکن ہے، جب انہیں چاہے بیان کرنا تو وہ اس کے لیے بیان کرنا ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ تو بعض نے یہ شرط بیان کی ہے، اور اگر وہ کتاب سے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے پاس اپنی ہے یا کسی سکہ کی ہے، تو وہ اس کی جو ہے وہ حفاظت کرے کہ اس میں کسی غیر چیز کو داخل نہ کرے، اور اگر وہ عالم ہے یعنی روایت بالمعنی کرتا ہے تو معنی کے لفظ کو کن معنی میں تبدیل کیا جاتا ہے اور معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے اس کو بھی وہ جاننے والا ہو۔ تو یہ راوی کے ضبط اور عدالت کے متعلق پہلا مسئلہ تھا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے الثانیۃ تثبت العدالۃ بتنصیص عدلین علیہا، کہ راوی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے اس کا عادل ہونا، اور دوسرا ہے ضابط ہونا، ٹھیک ہے، جن کو ہم پڑھ چکے۔ اب عدالت ثابت کیسے ہوگی؟ ثبوت عدالت کے لیے جو ہے وہ دو آدمیوں کی گواہی کافی ہے۔ ثبوت عدالت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دو عادل جو ہے وہ نص کے ساتھ بیان کریں، یعنی اس پر بولے، کلام کرے، تو عدالت ثابت ہو جائے گی۔ تو دو آدمی عادل جس کی کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ عادل ہے تو اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی۔ یعنی دوسرا مسئلہ اس بارے میں ہے کہ عدالت کو کیسے پہچانا جائے۔ تو راوی کی عدالت یا تو دو آدمیوں کی جو ہے وہ نص کے ساتھ ہوگی، فی الشاہد والراوی، یعنی شاہد ہو یا راوی ہو بالاتفاق، بل وبواحد فیہ علی الاصح، کہہ رہے ہیں بلکہ ایک بھی اگر دے تو اصح قول کے مطابق عدالت ثابت ہو جاتی ہے، ولو کان عبدا او امراتا، اگرچہ وہ ایک ہی اس کی گواہی دینے والا اس کے عادل ہونے کی وہ غلام ہو یا عورت ہو، جیسا کہ مسئلہ 5 میں اس کا ذکر آئے گا۔ او بالاستفادتی، یا راوی کی عدالت جو ہے وہ شہرت سے ثابت ہوگی کہ وہ راوی مشہور ہے، بالاستفادتی یعنی آئی شہرتی۔ تو فرماتے ہیں فمن اشتہرت عدالتہ بین اہل العلم وشاع الثناء علیہ بہا کفا فیہا، پس وہ راوی جس کی عدالت اہل علم کے درمیان مشہور ہو گئی اور اس کی ثنا اور تعریف جو ہے لوگوں کے ہاں رائج ہو گئی، تو یہ اس کی عدالت کے لیے کافی ہے، جیسے کہ مالک، امام مالک، وسفیان یعنی سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ، اور امام اوزائی، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور باشباہہم، ان کے مشابہ جو دیگر لوگ ہیں، ان پر ان کی عدالت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کی تعریف اسی طرح امام اعظم ہیں، صاحبین ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، ان کی تعریف جو ہے وہ لوگوں میں رائج ہو گئی ہے، عدالت، سکہ اور امانت وغیرہ۔ امام اعظم کے بارے میں تو امام شافعی نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں امام اعظم کے محتاج ہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ اگر وہ مٹی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہتے تو اپنے دلیل سے قائم کر لیتے، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد کے بارے میں امام شافعی کا فرمانا ہے کہ میں نے ان سے 2 اونٹوں کے برابر جو ہے وہ علم حاصل کیا، لہذا یہ بھی وقت کے امام ہیں، لہذا ان کی شہرت جو ہے وہ ان کی عدالت کے لیے کافی ہے، تو کسی کی جرح ان پر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔
حاذا ہوا صحیح فی مذہب شافعی وعلیہ الاعتماد فی الاصول، اور یہی بات جو ہے مذہب شافعی میں صحیح ہے اور اسی پر اعتماد کیا گیا ہے کہ راوی جو مشہور ہو جائے تو ان کی شہرت جو ہے وہ اہل علم کے درمیان من المحدثین وغیرہم، یعنی محدثین کے ہاں ہو یا فقہا کے ہاں ہو، جو معروف ہو جائیں تو ان کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہرت جو لوگوں کے دلوں میں آتی ہے وہ تعدیل شہود کی وجہ سے آتی ہے، لہذا ان سے اب بحث نہیں کی جائے گی۔ امام مالک، سفیان ثوری، ابن عیینہ، امام مالک، اور فرماتے ہیں ہمارے امام شافعی، احمد ابن حنبل اور ان کی طرح اور بھی ہیں، جیسے امام لیث۔ اب لیث جو ہیں یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، ابن مبارک یہ بھی شاگرد ہیں، ابن معین یہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ابن مدینی، علی ابن مدینی، تو یہ لوگ بھی ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ ایک قول ہے کہ یا تو دو آدمی گواہی دیں، بلکہ ایک بھی گواہی دے کسی کے بارے میں کہ یہ عادل ہے تو اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی، یا پھر اس کو شہرت حاصل ہو تو بھی گواہی اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی۔ جبکہ اس بارے میں فرماتے ہیں وَتَوَسَّعَ ابن عبد البر فیہ، امام ابن عبد البر نے اس بارے میں وسعت سے کام لیا عدالت کے ثبوت میں، اور فرماتے ہیں کل حامل علم معروف العنایت به محمول ابدا علی العدالت، فرمایا ہر صاحب علم جس کا علم کے ساتھ اہتمام اور اشتغال معروف ہو، معمول ہو، تو وہ ہمیشہ کے لیے عدالت پر کیا کیا جائے گا؟ معمول کیا جائے گا، محمول ہوگا، حتیٰ یتبین جرحہ، یہاں تک کہ اس کے خلاف جرح ظاہر ہو جائے۔ وقولہ ھذا غیر مرضی، جبکہ امام ابن عبد البر کا یہ قول جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، کہ اس طرح تو پھر کسی پر بھی جرح نہیں کر سکیں گے۔ ہر محدث، ہر راوی جو ہے نا وہ علم میں معروف ہوتا ہے، لوگوں کے ہاں اس کی وجاہت موجود ہوتی ہے، لہذا یہ بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے السادسۃ یعرف ضبطہ، کہ یہ تو تھا عدالت، اب ہے اس کی ضبط، راوی کا ضبط جو ہے وہ کیسے پہچانا جائے۔ فرماتے ہیں یعرف ضبطہ بموافقت الثقات المتقنین غالباً، کہ کسی راوی کے ضبط کو پہچاننا ہو تو جو ثقہ راوی ہیں اور متقن ہیں ان کے ساتھ اکثر اس کی روایتیں موافقت کرتی ہیں تو اس راوی کا ضبط ثابت ہو جائے گا، اور کبھی کبھار اگر یہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے تو لا تضر مخالفتہ نادرہ، تو یہ اس کی مخالفت نادرہ ثقہ راویوں کے ساتھ یہ اس کی ثقاہت اور ضبط کو متاثر نہیں کرتی۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ثقہ راوی، یہی وجہ ہے کہ جو حدیث شاذ ہوتی ہے وہ ثقہ راوی کی کیا ہوتی ہے؟ عدم موافقت ہوتی ہے ثقات کے ساتھ، بلکہ مخالفت ہوتی ہے، تو اب وہ اس کی روایت کو شاذ قرار دیا جاتا ہے، لیکن شاذ کے باوجود وہ راوی ضبط سے ساکت نہیں ہوتا، اس کا ضبط باقی رہتا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھار کوئی راوی ثقات کی مخالفت کر سکتا ہے، اور کبھی کبھار کی جو نادر مخالفت ہے وہ مضر نہیں ہے اس کے ضبط کے۔ فَإِن کا صورت، اگر وہ مخالفت زیادہ ہو جائے تو اب ضبط جو ہے اختل ضبطہ، اب اس کا ضبط جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، وَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ، اور اب اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نادراً اگر وہ مخالفت پائی جائے تو ضبط باقی ہے، اور کثرت سے پائی جائے تو ضبط ختم ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ راوی کا ضبط ہے، تو راوی کا ضبط جو ہے وہ پہچانا جائے گا کس کے ساتھ؟
یعرف ضبطہ ای الراوی بموافقت الثقات المتقنین، یعنی ضابط جو دیگر ضابط اور ثقہ راوی ہیں ان کے ساتھ یہ اکثر روایتوں میں موافقت کرتا ہے کہ اس کی روایت اور ان کی روایتیں ایک جیسی ہیں تو وہ رابط ہے۔ اور اسی کی طرف امام شافعی کا قول ہے مرسل میں۔ اور نادراً مخالفت جو ہے وہ مضر نہیں ہے، ہاں کثرت سے جب ان کی مخالفت کرے تو اب ضبط جو ہے وہ اس کا خراب ہو جائے گا، ضبط میں خلل واقع ہوگا، ضبط ناقص ہو جائے گا اور اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا اس فی روایت ہی وغیرہ، اس کی روایتوں وغیرہ سے، نہ روایت سے اور نہ شہادت سے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار کی جو ثم تاردن تفحش المخالفت فلا يعتبر بحدیث اصلا۔ چوتھا مسئلہ ہوگا کہ تعدیل کو قبول کیا جائے من غیر ذکر سببہ علی الصحیح المشہور، یعنی تعدیل جب کسی راوی کی ہوگی تو سبب تعدیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ راوی اس سبب سے معدل ہے، یعنی معدل کا سبب عدل بیان کرنا، سبب تعدیل بیان کرنا، تعدیل کا سبب بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسباب سبب جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے صحیح اور مشہور قول کے مطابق راوی کی تعدیل ثابت کرنے کے لیے بغیر سبب تعدیل ذکر کیے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ عادل ہے کافی ہے۔ کس وجہ سے ہے یہ ضروری نہیں ہے، جبکہ جرح جو ہے وہ مفسر ہوگی، جرح میں سبب جرح بیان کریں گے۔ تو چوتھا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تعدیل قبول کی جائے گی بغیر سبب تعدیل جانے علی المذہب الصحیح المشہور۔ کیوں؟ لأن اسبابہ کثیرۃ فیصعب ذکرھا ویشق ارادھا وحصرھا، اس لیے کہ اسباب تعدیل بہت زیادہ ہیں اور انہیں ذکر کرنا دشوار ہے اور انہیں وارد کرنا اور ان کا حاصل کرنا بھی مشکل ہے۔ لہذا بہت زیادہ تعدیل ہے کہ وہ ثقہ بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ نیک بھی ہے، وہ تقی بھی ہے، بہت سارے اسباب ہیں، تو اس لیے انہیں شمار کرنا مشکل ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسباب ذکر کرے۔ لیکن جرح جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی الا مفسرا مبین السبب، اس کا سبب جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ کیوں؟ لاختلاف الناس فیما یوجب، چونکہ اس بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے۔ اس لیے کہ بعض کے نزدیک ایک چیز سبب جرح ہوتی ہے، دوسروں کے نزدیک نہیں ہوتی، اس لیے سبب جرح جو ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اما کتب الجرح والتعدیل التي لا يذكر فيها سبب الجرح، بہرحال کتب جرح و تعدیل جن میں سبب جرح کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی اکثر جن میں سبب جرح ذکر نہیں کیا گیا، محض یہ کہہ دیا کہ فلان ضعیف، فلان ضعیف ہے، یا او لیس بشیء یا لیس بثقۃ ونحو ذلک، تو وکذلک الحکم علی الحدیث، اسی طرح یہ حکم ان حدیث کا ہے جن کا ضعف کا سبب بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ حدیث ضعیف، حدیث ضعیف ساکت ونحوہ، مع کون اعتماد الناس غالبا فی جرح الرواة ورد حدیثہم علیہا، تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جن کتب جرح و تعدیل میں سبب جرح کو ذکر نہیں کیا جاتا تو یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان راویوں پر جرح کی گئی ہے، فائدہ تو
التوقف فیما جرحوه فإن بحثنا عن حاله. تو ان کی روایتوں میں ہم توقف کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ سبب جرح ذکر نہیں کیا تو ہم ان کو رد نہیں کریں گے، ہم توقف کریں گے جن کے بارے میں انہوں نے جرح کی روایتیں ہیں یا راوی ہیں. اچھا، پھر ہم آگے دیکھیں گے فَإِن بَحَثْنَا عَنْ حَالِ، پھر ہم ان کے احوال کی چھان بین کریں گے. اور وَانْزَاحَتْ عَنْهُ الرَّيْبَةُ، اور ان کے متعلق جو ہے وہ شبہ جو ہوگا اس کو ہم زائل کریں گے. وَحَصَلَتِ الثِّقَةُ بِهِ قَبِلْنَا حَدِيثُهُ، اور اگر ان کا ثقہ ہونا ثابت ہو جائے تو ان کی حدیثوں کو قبول کریں گے. جیسے صحیحین میں بھی ایک جماعت اسی طرح ہے، کا جماعت فی صحیحین بہذہ المثابہ، کہ صحیحین میں بھی ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کے بارے میں ایسی گفتگو گئی ہے لیکن ان کی روایتوں کو قبول کیا گیا ہے. یعنی ان کی روایتوں میں توقف کیا پہلے، پھر جب اس میں غور و فکر کیا تو پھر ان کی روایتوں کو قبول کیا. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے اسماعیل بن ابی اویس للبخاری فقط، اکرمہ مولا ابن عباس و عاصم بن علی، ان سے صرف حضرت امام بخاری نے روایت لی ہے. اور ولی مسلم حماد بن سلمہ، سوید بن سعید و صنیعہما فی التخریج لہ. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کی روایتوں میں توقف کیا اور پھر آخر میں ان کی روایتوں کو قبول کر لیا گیا جب بحث ہوئی اس میں. کیونکہ جرح جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی مگر مفسر، تو محض جو ہے وہ غیر مفسر جرح قابل قبول نہیں. لیکن المعتمد فی المسئلہ ما اختارہ امام الحرمین والغزالی رازی خطیب قاضی ابوبکر بل نقل عن الجمہور وصححہ من المتاخرین عراقی بلقینی. وہ فرماتے ہیں عدم وجوب ذکر سبب الجرح لجرح ولا تعدیل، کہ سبب جرح و تعدیل دونوں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے جب یہ ایسے عالم سے صادر ہوں جو ان دونوں کا ماہر ہے، عالم ہے، اسباب جرح و تعدیل دونوں کا امام ہے، تو اس کا سبب ذکر کرنا یہ ضروری نہیں ہے. تو اب یہاں پر علامہ سخاوی اپنے شیخ امام ابن حجر کا ذکر کرتے فرماتے ہیں فاختارہ شیخنا فی من جرح بدون تعدیل، کہ جرح جو ہے وہ اس میں سے وہ دیکھا جائے گا سوائے تعدیل کے، اس لیے کہ راوی جو ہے وہ تعدیل کے اسباب بہت زیادہ ہیں. البتہ راوی کی جرح کے بارے میں جو ہے وہ کلام امام ابن حجر نے اس کو اختیار کیا. پانچواں مسئلہ جو ہے وہ ہے جرح و تعدیل دو سے ثابت ہوتی ہیں، اور جو پہلے میں کہا تھا کہ بلکہ ایک سے بھی ثابت ہو جاتی ہیں، کہ جرح و تعدیل دونوں جو ہے یثبتان بواحد، کہ کسی راوی پر جرح کرنا یا اس کے تعدیل کرنا یہ دونوں کام ثابت ہو جاتے ہیں ایک آدمی کے جرح یا ایک آدمی کے تعدیل سے. وکیلا دوسرا قول یہ ہے کہ لا بد من اثنین، کہ دو آدمی ضروری ہیں تعدیل کے لیے بھی اور جرح کے لیے بھی، جبکہ پہلا قول جو ہے وہ درست ہے کہ ایک آدمی ولو عبدن و امراتن، اگرچہ وہ تعدیل اور جرح کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جیسا کہ ہم مسئلہ ثانیہ میں اس کے بیان کر چکے ہیں. بعض نے کہا ضروری ہے دو، کیونکہ گواہی دو، روایت دو کی طرح ہے، یعنی روایت شہادت کی طرح ہے، اور شہادت میں دو کا عدد ضروری ہے، اس لیے تعدیل یا جرح کے لیے بھی دو کا عدد ضروری ہے، جبکہ صحیح یہی ہے کہ ایک ہی کافی ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ وثانیہ، یہاں پر یعنی پانچویں مسئلے کی دو فرع ذکر کی ہیں. ایک یہ ذکر کر دی کہ جرح و تعدیل کے لیے ایک راوی، ایک امام عادل جو جرح و تعدیل کا ماہر ہو، اس کی جرح یا اس کی تعدیل سے راوی مجروح یا معدل قرار پائے گا. اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا کہ جب ایک راوی میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اذا اجتمع فی الراوی جرح ای مفسر
ان مشاء علی ما ذهب الیہ ابن صلاح و تعدیل، اور تعدیل یعنی جر و تعدیل دونوں مروی ہوں کسی راوی کے بارے میں اور دونوں جمع ہو جائیں، جرح بھی مفسر ہو تو فل جرح مقدم، پھر جرح جو ہے وہ صحیح قول کے مطابق جس پر جمہور ہے جرح جو ہے وہ مقدم ہوگی تعدیل پر، اس لیے کہ تعدیل تو پہلے سے ہے، اب یہ جو جرح کی گئی ہے تو جرح کرنے والا اس راوی کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے، اور یہ اس معدل کا رد کر رہا ہے کہ معدل کو وہ چیز نہ معلوم ہو سکی جو جارح نے معلوم کر لی کہ یہ اس میں ایک زیادہ وصف پایا جا رہا تھا جو جرح والا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے اور یہی صحیح ہے کہ اگر ایک راوی میں جرح و تعدیل دونوں پائی جائیں اور جرح مفسر ہو تو جرح مقدم ہوگی، فالجرح مقدم۔ وقیلا دوسرا قول یہ ہے کہ ان زاد المعدلون قدم التعدیل، اگر تعدیل کرنے والے زیادہ ہیں تو تعدیل کو مقدم کیا جائے گا، یعنی مجروحین سے زیادہ ہیں تو تعداد میں تعدیل والے ہیں تو تعدیل کو مقدم کیا جائے گا، اور وَإِذَا قَالَ حَدَّثَنِي ثِقَةٌ، تو اس قول کو جو ہے وہ رد کیا ہے، نمبر 5 پر تھے، قیل ان زاد المعدلون قدم التعدیل، تو یہ قول مردود ہے، اس کو رد کیا گیا ہے۔ صحیح قول یہ جو پہلا ہے کہ یہ قول صحیح ہے اور یہ قول جو ہے وہ مردود ہے۔ اب آگے آتے ہیں وَإِذَا قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَوْ نَحْوُهُ وَلَمْ يَكْتَفِ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ مجھ سے ثقہ نے بیان کیا، یا اسی کی مثال کوئی اور بات بیان کرے تو اس پر اکتفا نہیں کیا جائے گا صحیح قول کے مطابق، کیوں کہ وہ اس محدث کے ہاں ثقہ ہو سکتا ہے دوسرے کے ہاں ثقہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ کسی نے کہا کہ الثقۃ الثبت المتقن، نام نہیں لیا، من غیر تسمیتہ لہو، اس راوی کا اس ثقہ متقن کا نام نہیں لیا، تو لم یکتفی بہ فی التعدیل، تو یہ تعدیل میں کافی نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ اس راوی کی تعدیل ثابت نہیں ہوگی علی المذہب الصحیح الذی قطع بہ الخطیب ابو بکر السیرفی وغیرہما، ٹھیک ہے، یہ صحیح مذہب ہے۔ وکیل یکتفی، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کافی ہے، یعنی اس کے کہنے سے، ثقہ کہنے سے یا جو ہے وہ متقن کہنے سے، ثبت کہنے سے اس راوی کی عدالت ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ مامون من فی الحالتین مان۔ ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہنے والا عالم ہو یعنی مجتہد ہو، جیسے مالک و شافعی وغیرہ، یہ کثیر ایسا کرتے ہیں تو یہ کافی ہے، لیکن کس کے لیے؟ کفا فی حق کی موافقت، یہ مقلد کے لیے ہے، یعنی امام کسی مذہب کا اگر کہے کہ مجھے ثقہ نے بیان کیا تو ان کے مقلدین کے حق میں اس راوی کی عدالت ثابت ہو جائے گی، دیگر کے نہیں، فی المذہب عند بعض المحققین، بعض محققین کے نزدیک جن کی تعیین امام ابن صلاح نے نہیں کر فرمائی۔ وَإِذَا رَوَى الْعَدْلُ عَمَّنْ سَمَّاهُ لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلًا عِنْدَ الْأَكْثَرِيِّ، اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور جب عادل نے روایت کیا اس سے عمن سماہ، جن کا اس نے نام لیا، تو یہ اکثر علماء کے نزدیک تعدیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کا اس نے نام لیا تو یہ نام لینے سے
عادل کسی کا نام لے لے تو نام لے کر اس سے روایت کرے کہ حدثنا فلاں تو فلاں، تو عادل کا کسی راوی کا نام لے کر اس سے روایت کرنا یہ اس کی تعدیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی عادل ضعیف سے بھی روایت کر سکتا ہے، تو عادل کا نام لینا تعدیل نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ عند الاکثرین وہو الصحیح، اور یہی صحیح ہے، وقیل ہوا تعدیل، دوسرا ضعیف قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعدیل ہے، یعنی عادل کسی راوی سے روایت کر لے تو وہ اس راوی کی عدالت کے لیے کافی ہے۔ تو اکثر علماء محدثین کہتے ہیں، علماء محدثین وغیرہ، کہ یہ اس سے عدالت ثابت نہیں ہوتی، حتی لو لم یکن یروی الا عن ثقات۔ وکیل، اور بعض کہتے ہیں کہ جن میں سے بعض محدثین اور صاحب شواف کہ یہ تعدیل ہے، اور اسی طرح فرماتے ہیں قضا اور عامل العالم وفتیاہ علی وفق حدیث رواہ لیس حکما بصحتہ ولا مخالفت قدح فی صحتہ ولا فی راویہ۔ فرماتے ہیں اسی طرح عالم کا عمل، یعنی عالم کسی حدیث پر عمل کرتا ہے یا کسی حدیث کے مطابق وہ فتویٰ دیتا ہے، علی وفق حدیث رواہ، جس کو اس نے روایت کیا، تو لیسا حکم نہ ہو بصحتی، لیسا حکمن بصحتی، یہ حدیث پر عمل کرنا یا حدیث کے مطابق فتویٰ دینا یہ اس حدیث کے صحت کے لیے بھی کافی نہیں ہے، اور نہ ہی اس راوی کی تعدیل کے لیے کافی ہے، اور نہ یہ کہ راوی اگر عالم اس کی مخالفت کرے تو اس کی مخالفت اس کے صحت کے لیے کوئی نقصان دہ اور عیب نہیں ہوگی، نہ راوی کے لیے۔ کہ اس لیے کہ امکان ہے کہ مخالفت کسی عارض کی وجہ سے ہے جو ناسخ وغیرہ بن سکتا ہے، اور عمل جو ہے وہ کسی دوسری دلیل کی وجہ سے ہے، یعنی وہ مخالفت کر رہا ہے تو کسی دوسری دلیل کی بنیاد پر، اور عمل جو ہے وہ یعنی نص کی بنیاد پر وہ مخالفت کر رہا ہے جو اس کے معارض ہے، اور عمل جو ہے وہ کسی دوسری دلیل کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ہاں اگر امام جو ہے وہ کوئی عالم صراحت کر دے کہ اس کا عمل اس لیے ہے، یعنی اس حدیث کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ اس راوی کی اس کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ راوی کی تعدیل اور تصحیح جو ہے وہ قرار پائے گی۔ تو عالم کا عمل کرنا یا فتویٰ دینا کسی حدیث کے مطابق جس کو اس نے روایت کیا، یہ اس کی صحت کے یہ حکم نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی مخالفت کرنا اس میں کوئی اس حدیث کی صحت میں یا راوی میں کوئی عیب لگائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق تھا، اس کو ایک خلاصے کی صورت میں جمع کیا تھا کہ 23ویں نوع راوی کے صفات جن سے وہ قبول کی جاتی ہے، اس میں پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مشہور اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ راوی میں یہ شرائط ہونی چاہیے: عادل ہو، ثابت ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، فسق کے اسباب سے پاک ہو، مروت کے خلاف امور سے بچنے والا ہو، بیدار مغز ہو، حافظ ہو تو حفظ سے، اگر کتاب سے روایت کرتا ہے تو اپنی کتاب تو اگر روایت بالمعنی کرے تو روایت کے تغیر کو سمجھتا ہو۔ دوسرا مسئلہ عدالت کیسے ثابت ہوتی ہے، تو اس کے لیے 2 شخص یا 1 شخص بھی کافی ہے، یہ شہرت و استفادہ۔ تو پس جس کی اہل علم میں شہرت ہے جیسے یہ امامین، تو ان کی سفیان ثوری، امام مالک، ابن عیینہ، امام اوزاعی، شافعی کافی ہے۔ امام ابن عبد البر نے وسعت دی تھی تو اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ تیسرا مسئلہ ضبط کے متعلق تھا، تو ضبط کیا ہے کہ وہ اکثر ثقہ اور متقن راویوں کی موافقت کرے، موافق بیان کرے، اور کبھی کبھار مخالفت کرے تو یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر متقن اور ثقہ راویوں کی زیادہ مخالفت کرے تو یہ ضبط اب جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا اور اس کی حدیث قابل حجت نہیں ہوگی۔ تعدیل اور جرح کے اصول کیا تھے کہ تعدیل کسی کو عادل کہنا بلا سبب بیان کیے یہ قبول ہے، یہی راجح ہے، لیکن جرح جو ہے وہ سبب بیان کیے بغیر قبول نہیں ہے۔
اور جرح و تعدیل کی کتابوں میں اگر سبب مذکور نہ ہو تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس راوی کے بعد روایت کو رد بھی نہیں کریں گے، قبول بھی نہیں، بلکہ توقف کریں گے، پھر تحقیق کے بعد اگر اعتماد حاصل ہو جائے تو حدیث کو قبول کیا جائے گا، جیسا کہ امام بخاری کی روایات میں۔ اور پانچواں مسئلہ یہ تھا جرح و تعدیل کے قواعد۔ تو صحیح قول کے مطابق جرح و تعدیل ایک شخص سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، دونوں، اور بعض کے نزدیک دو ضروری ہے۔ اگر جرح و تعدیل دونوں جمع ہو جائیں تو جرح مقدم ہے، بعض کے نزدیک معدلین زیادہ ہوں تو تعدیل مقدم ہے۔ اگر راوی کا مجھ سے ایک ثقہ نے روایت کی تو یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر کہنے والا بڑا عالم ہو تو اس کے متبعین یعنی مجتہدین کے حق میں کافی ہے، مقلدین کے حق میں۔ اگر عادل راوی کسی سے روایت کرے تو یہ تعدیل نہیں ہے، اور اسی طرح عمل کرنا یہ بھی حدیث کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے، ترک کرنا یہ بھی جرح نہیں ہوگی۔ تو یہ آج کا ہمارا